دور ہوتے تو ٹائم شارٹ کرتے ایسے رہتے ہیں عام جو تو آپ کے پاس جب محمد رسول اللہ بولا جا رہا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک تصور آ رہا ہے کہ وہ رسول جن کے ماننے والے 116 کروڑ 120 کروڑ لوگ ہیں، جن کا ایک 5 لاکھ اسکوائر فٹ کا پیلس ہے مدینے کے اندر بنا ہوا بڑا مسجد نبوی، ان کے نام کے آگے پیچھے جو ہے درود و سلام لگتے ہیں، یہ تصور ہے آپ کا رسول کا؟ یہ دس از یور پروفٹ واٹ یو ہولڈ؟ نہیں، اصحاب رسول کے لیے محمد رسول اللہ ویسے نہیں تھے. اصحاب رسول کے لیے محمد رسول اللہ ایک ڈاؤٹ فل پرسنالٹی تھی. اصحاب سے مراد ایمان لائے اور نہیں لائے سارے لوگ وہاں پر جو موجود ہیں، ان کے لیے رسول اللہ ایک ڈاؤٹ فل پرسنالٹی تھی. یہ ڈاؤٹ کی کلیئریفیکیشن رسول کے نازل ہوتے کوئی بازو میں ادھر وہ ایک چمکدار بلا روشنی کا نہیں تھا، ہالو جس کو کہتے ہیں بدھا کے پاس بتاتے ہیں، ویسا نہیں تھا محمد رسول کے. تو کیا ہوا؟ ڈیکنڈیشننگ کرنے کے اندر رسول کو پہچاننے کی ایک ڈیکنڈیشننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو، یعنی اباؤٹ یور تھاٹس اٹھ کے پروسیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جن کو ہم کہتے ہیں اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی خود کیٹیگری نکال کے دیکھ لیجیے. ابو بکر تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ یس یہ آدمی کی ٹاکس پروفیٹک ہے اور وہ میرے بچپن کا دوست ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں تو ان کو ماننے میں اعتراض نہیں ہو. ابو بکر کی کنڈیشن 10 منٹ میں ٹوٹ گئی، وہ ایمان لا لی. ٹھیک، اتنے ہی پاورفل دوسرے صحابی تھے حضرت عمر. حضرت عمر ٹک 7 ایئرس 7 ایئرس اینٹی کیے اور محمد کی انہوں نے وہاں پر اینٹی، یعنی محمد رسول اللہ کے ناک میں دم تھے عمر. جانتے ہیں آپ، کھلے طور سے گھوم نہیں سکتے تھے، گھروں کے اندر چھپ چھپ کے اپنا دعوت و تبلیغ کرنا. اسلام کا ایک بہت بڑا فیس عمر کی وجہ سے رکا ہوا تھا، عمر اور ابو جہل کی وجہ سے. پھر عمر اسلام میں داخل ہوئے تو 7 سال لگے ان کو بات سمجھنے میں. ابو جہل کے جو لڑکا تھا اکرامہ، جو نٹوریس انسان تھا، اس کو بات سمجھنے کے لیے فتح مکہ کے دن سمجھ میں اس کو بات جا کر. تو ایک ہی رسالت ہو رہی ہے وہاں پر، لیکن ایکسیپٹنس کے اندر ٹائم گیپس ہوتے جا رہے ہیں. یہ ٹائم گیپس اگر ہو رہے ہیں تو آدمی کی اتنی لیبرٹی تھی کہ وہ اپنی لیبرٹی کے تحت میں باتوں کو سوچ کر سمجھ رہا تھا اور اس کی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا کام کر رہا تھا. یہ لیبرٹی آج بھی ہمارے ساتھ میں، یہ لیبرٹی آج بھی ہمارے ساتھ میں. تو میں ایک ہی بات بولتا ہوں کہ آج جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ وہ شخص ہے جن کے 120 کروڑ لوگ فالوور ہیں، جن کے نام لینے سے پہلے 5 بڑی بڑی لائنیں ادھر لگانی پڑے گی، 5 پیچھے بڑی لائن لگا کے آپ ان کا نام لے سکتے ہیں. ٹھیک، تو اصل میں ہم لوگ جو ہے گلوریفائڈ نبی کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے ہم لوگ. وہ رسول جو تاریخی عظمت اپنے ساتھ لیا ہوا اس سے تو واقف ہے ہم لوگ، لیکن وہ اوریجنل رسول جو کتاب لایا تھا اس سے واقف نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کیا سنا رہا ہوں؟ کون سی کتاب سنا رہا ہوں بھائی؟ جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوئی وہ کتاب میں آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی دوسری کتاب تو میں سنا نہیں رہا ہوں، لیکن آپ میری بات مان نہیں رہے. کیوں؟ یہی سیم پوزیشن مکے کے اندر جب رسول اللہ کام کرتے تھے خود کی تھی ان کی. تو اصحاب رسول کے لیے یہ کتاب قرآن مقدس کتاب نہیں تھی. آج ہمارے لیے مقدس ہے. ایک صاحب بولے کہ میں بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں، اتنی مقدس ہوگی. آج ہی ایک صبح میں ایک صاحب بولے کہ میں بغیر وضو کے اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. منع ہے میں، ان کا اپنا ذاتی ماننا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہوگا. کیا اصحاب رسول بھی ایسی تھے کہ وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے؟ اصحاب رسول کے لیے قرآن تقدس کی کتاب نہیں تھی. اصحاب رسول کے لیے مقدس نہیں تھی قرآن. آپ کے ہمارے لیے مقدس ہے، ان کے لیے بک آف کرٹیسزم تھی. کرٹیسزم. اچھا، اوہو، امینہ کی اولاد یہ کہہ رہی ہے آج. چلو بھائی آج کیا ہوا ذرا سنو تو صحیح، کیا بولے تمہارے نئے پروفٹ صاحب؟ آج آیت اتری بول کے بتا رہے نا، محفلوں سے اٹھ کے جا کے کہتے تھے. ہاں جا کے بول رہے آج، بولو بھائی کیا اترا؟
آج کون سی نئی پنٹی لے کر آئے؟ جبرائیل آ کے آیت دے کے گئے، کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ وہی اصحاب رسول پوچھ رہے جو ابھی رسول پہ ایمان نہیں لائے ہیں. تو کیا اینگل تھا قرآن کو جج کرنے کا؟ کرٹیسزم تھا، تنقید تھی. تو جب بتائے کہ صاحب آج رسول کے پاس یہ آیت اتری ہے کہ تم بولو تو سچا بولو، تم گواہی دو تو سچی گواہی دو، یتیم کو دھکا مت دو، اپنے ماں باپ کی تم خدمت کرو. کڑک سے کڑک جو پہلوان تھا وہاں کھڑا ہوا، اس کا دل بھی پگھل جائے گا اس ٹائم پہ. صاحب بات تو یہ جو کہہ رہا ہے بالکل پتے کی کہہ رہا ہے. ہر آدمی پہلے ڈھونڈے گا کہ رسول کا ذاتی مفاد کیا ہے. اس میں کوئی کام لے کے اٹھتے نا. تو جب میں مرکز چالو کیا تو سب بولے ابھی بھائی تو ایک بیپاری آدمی ہے، بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرے گا. اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسکیم بنایا ہوگا یا مرکز کے تھرو ہی. ہر آدمی کے دماغ میں یہ تھا. ہم تو مارواڑی کے بچے ہیں، ہم لوگ تو بغیر فائدے کے سلام بھی نہیں کرتے کسی کو. سمجھا؟ ہمارے دادا سکھائے تھے ہمارے کو، بولے بیٹا جس آدمی سے اپنے کو فائدہ نہیں اس کو سلام بھی نہیں کرنا، ٹائم ویسٹ. تو ہم لوگوں کی تو بیپاری لوگ ہیں، ہم لوگ تو ہماری بنوٹ ایسی ہوتی ہے. ہاں آپ لوگ تو پیدا ہوئے تو سب آپ کے ماں باپ تو آپ کے کانوں میں اذان دیے، ہمارے کان میں تو سکہ اچھالا گیا تھا. ہاں بٹے نوٹوں کی جھنکار سن، وہی زندگی جی ہم تو پوری. ہاں تو اب آپ بتائیے کہ اب ایک آدمی سب بزنس چھوڑ کے ایک مرکز کھول رہا ہے، زیرو پروفٹ کا کام ہے اس کے اندر، تو لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ آدمی کر کیوں رہا ہے. تو اب آپ بتائیے محمد رسول اللہ ایک بیپاری خاندان کے بچے، قریش کی اولاد، قریش کے خاندان کے آپ چراغ، ان کی کمیونٹی میں ٹریڈ اینڈ کامرس تھا. وہ شخص نکل کے یہ ایک بات کر رہا ہے، اور اس ٹائم پہ مکہ کی ریچسٹ وومن ان کی وائف تھی. ریچسٹ وومن حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ آپ کی بیوی تھی، اور مکہ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ ہاؤس چلاتی تھی، وہ ٹریڈ ہاؤس چلاتی تھی. تو وہاں نکل کے جب یہ بات کر رہا تو لوگ ڈاؤٹ تو کریں گے، نہیں بھائی کچھ نہ کچھ ہے اس کا چکر بازی، کچھ ہے، یہ کچھ کاروبار کا کچھ گین لینا چاہ رہا ہے، کچھ اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. تو پہلے تو اس کرٹیسزم سے دیکھا گیا. جب دیکھا گیا کہ اس کا تو ایک کوڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی، گھر کا کھا کے ماموں کی بکری چرا رہا ہے یہ تو بیچارہ. تو لوگ بولے نہیں یہ آدمی ایماندار ہے، یہ آدمی کوئی اپنے فائدے کی بات نہیں کر رہا ہے. ہم بھی جو ابراہیم کی اور عیسیٰ کی اور موسیٰ کی کہانیاں سنے تھے اسی لیول کا آدمی لگ رہا ہے. تو وہ ایمان لانا شروع کی. پھر قرآن جب ان کے سامنے آئی تو قرآن تو ہم کو آج بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، وہ تو عربی جاننے والے لوگ ہوتے تھے، انہی کے اسلوب میں اترا ہے تو ان کے لیے ایڈریسنگ بہت آسان تھی. اس کی پگھل گئے، وہ لوگ پگھل گئے اس کے اندر. اس طریقے سے اصحاب رسول بنا ہے. ہم اس کتاب کے اصحاب کیوں نہیں بن سک رہے؟ آپ یقین مانیے اس کی کسی آیت پہ ہم کوئی تنقید نہیں کرتے، اس کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھتے. مری ہوئی لاش کے اوپر گائے کی زبان اور دم مارے تو زندہ ہو جاتی ہے، اس کو بلیو کرے ہوئے ہم لوگ. آپ یقین مانیے اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے سورہ بقرہ کی اس آیت پڑھنے کے بعد میں کون تھا جو ایک عالم سے جا کے پوچھا صاحب یہ کیسا زندہ ہوتا میرے کو بتاؤ؟ ہیو اینی بڈی کوسچنڈ اٹ؟ کیوں کوسچن نہیں کیا؟ آپ کا تقدس جڑا ہوا اس لیے آپ کوسچن نہیں کیے اس کا. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ قرآن کا احترام یا عزت، قرآن کا احترام عزت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کی ریڈنگ کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ بولتا ہے کہ اپنے کامن سینس کو استعمال کرو. اللہ کہہ رہا ہے سورہ فرقان 25 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 73. کسی کے پاس قرآن ہے تو نکالیے. 2576 یا 2573 دو میں سے ایک آیت ہے. نہیں یہ اس میں کیا کہا گیا ہے، 2576 نکالیے یا 72 نکالیے، دو میں سے ایک ہے. حالانکہ یہ ان کے رب کی طرف سے، یہ جو کتاب ہے یہ ان کے رب کی طرف سے، حالانکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں عبداللہ، وہ اس پہ بہرے اور اندھے بن کر نہیں ٹوٹتے. 73 یعنی وہ آیت کے اندر حالانکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ان کے رب کی طرف سے، یہ کتاب ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بندے ہیں اس کے،
وہ اس پہ بہرے اور اندھے بن کے نہیں ٹوٹتے ہیں، وہ اس پہ غور کرتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کا یقین کرتے ہیں۔ اندھے بہرے ہو کے نہیں ٹوٹتے اس کے اوپر، خدا کی قسم ہے جتنے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھے ہوئے پورے اندھے بہرے بن کے ٹوٹے ہوئے اس کے اوپر، ایک آدمی کبھی اس قرآن کو لے کے سوال نہیں کیا ہے۔ ہاں آپ بتائیے، قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جس کے اندر آپ کو آپ کے مترجم نے ڈاؤٹ کریٹ کر رکھا ہے آپ کے لیے، کبھی آپ اس کو چیلنج کیے؟ ہیو یو ریٹن اینی ٹائم اے سنگل لیٹر ٹو دا مترجم کہ بھائی صاحب آپ یہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے اندر؟ یہ کون سا ابراہیم تھا جو اپنے اولاد کو ذبح کرنے لے کے گیا؟ کون سا دمبا آ گیا؟ کدھر لکھا ہوا ہے بتائیے تو صحیح مجھے، آپ کبھی پوچھا ہے آپ نے اس کو؟ پاگلوں کی طرح بکرے کاٹ رہے ہیں آپ۔ بھائی میں پوچھ کے پریشان ہوں، بولے آپ کہاں تھے 40 سال جنت میں چل کے میں پھر ابھی آنا۔ تو آپ بتائیے کہ قرآن کا ایک اصول یہ ہوگا کہ ابھی جب ہم لوگ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی وضاحت ہو جائے، تو اللہ کیا بولتا ہے کہ اس کے اوپر اندھے بہرے بن کے نہیں گرنا۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ قرآن کا ایک طریقہ بتا رہا ہے، قرآن جب بھی پڑھا جاؤ، قرآن جب بھی تم پڑھو یا قرآن جب بھی تمہارے سامنے پڑھا جائے تو تم کو دو کام کرنے ہیں۔ کام نمبر 1 کیا ہے جو کرتے ہی نہیں ہم قرآن کے ساتھ میں؟ وہ ہے شیطان رجم کی پناہ مانگ لینا، یعنی سب سے پہلی پناہ شیطان کی مانگنا کہ کوئی شیطان وسوسے ڈال کے اس کتاب کو سمجھنے میں میرے کو نہ بھٹکائے، ایک۔ اور دوسری کیا کریں گے آپ؟ دوسری چیز، قرآن جب بھی پڑھا جائے گا خاموشی سے اس کو سنیں گے، فوٹوں کو سی کر سنیں گے اس کو، اور پھر اس کا جب بھی مطالعہ کریں گے، ختم نہیں کرنا ہے قرآن کو۔ یہ ختم کرنے کا تو کانسیپٹ زہریلا کانسیپٹ ہے، 3 پارے روز، 1 پارہ روز، کچھ نہیں۔ قرآن کو جب بھی پڑھا جائے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تو یہ مخرج نہیں ہے جو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت پڑھے، نہیں سمجھ میں کتاب بند کر دیجیے، سوچیے، 1 گھنٹہ سوچیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، قتل اور کدھر آیا، ادھر آیا، یہ اور کدھر آیا، نفس کدھر آیا، ادھر آیا، اس کو ملا کے جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کتاب آپ کو بات کرنا شروع کر۔ آپ یقین مانیے پوری رسول اللہ کی دعا قرآن میں جو آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام تو بہت دعائیں مانگے بیچارے اپنی امت کے واسطے، لیکن محمد رسول اللہ نے کیا دعا مانگی پوری قرآن میں؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ محمد رسول اللہ نے قرآن کے اندر کیا دعا مانگی ہے؟ صرف ایک دعا ہے محمد رسول اللہ کی، صرف ایک، اور وہ دعا کیا ہے؟ خدایا تو میرا علم بڑھا دے، خدایا تو میرا علم میں اضافہ کر دے۔ صرف علم کے اضافے کی خدا کے رسول نے دعا مانگی، آپ کے رسول نے۔ تو آپ سوچئے کہ علم کی کیا حیثیت ہے۔ تو آپ اگر وہی نہیں لیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ ایک جسد کو پکڑے ہوئے، جسد کہتے ہیں بدن کو، یعنی جس کی گردن نہ ہو اور جس کے ہاتھ نہ ہو، خالی باڈی۔ بکرے کو جب چھل دیتے نا تو گردن نکال دیتے اس کی، اس پورشن کو جسد کہتے ہیں، یا مردہ۔ سننے کی صلاحیت میں کچھ نہیں، نہ ایکشن کی صلاحیت، نہ سوچنے کی، بالکل صحیح سن، نہ اس میں کوئی تھنکنگ ہے نہ کچھ ہے، لیکن ایک باڈی ہے اس کی، اسی لیے اس کو بدن کہتے ہیں۔ اب دیکھیے انسان جو کمبینیشن ہے وہ کن کا کمبینیشن ہے؟ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا آپ کے سامنے، انسان از دا کمبینیشن آف 3۔ نمبر 1 بدن باڈی ہے میری، نمبر 2 نفس، سائیکالوجی، ہماری تھنکنگ، ایموشنز، اور تیسری اللہ کی روح۔ ان 3 کے کمبینیشن کا انسان ہے۔ تو جب روح نکل جاتی ہے، فرشتہ آ کے اسکرو ڈرائیور گھما کے روح کو باہر کھینچ لیتا ہے، یہی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسا کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی روح نہیں کھینچتا۔ سادی بات کہی گئی یار، قرآن کا ڈسکورس بہت سادہ ہے۔ قرآن میں کس کو موت آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب میں مر گیا، میں یہاں پر لیٹا ہوا ہوں،
اب میری نفسیات پوری ختم ہو گئی. میری مری نفسیات, باڈی تو ہے نا یہاں پر, باڈی کہاں گئی؟ باڈی تو یہاں ہے, باڈی کہاں گئی؟ مری صرف نفسیات. تو اب آپ کیا بولیں گے آ کے؟ حبیب بھائی کہاں ہے وہ نہیں پوچھیں گے آپ, لاش کدھر رکھی ہوئی پوچھیں گے آپ, ڈیڈ باڈی کدھر ہے پوچھیں گے آپ. جو کل حبیب بھائی تھا وہ آپ کے لیے ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے. کیوں؟ نفسیات ختم ہو گئی اس کی. کل نفس ذائقۃ الموت ہو گئی اس کے ساتھ. سارے تھنکنگ پروسیس کلوز, صحیح اور برے کی تمیز کلوز, ایکشن کلوز, سوچ کلوز. وہ ہے موت. بدن تو ہے, بدن تو کہاں گیا ہے یار؟ بدن تو یہی موجود ہے, مہینہ ابھی تو نفسیات ختم ہوئی اس میں کی. باڈی از دیر. جب آپ میرے چہرے پہ سے کپڑا ہٹائیں گے تو بولیں گے یس دس باڈی بلانگس ٹو مسٹر حبیب. باڈی کہاں گئی؟ گئی میری نفسیات, مری میری نفسیات, موت آئی میرے نفسیات. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ دیکھیے قرآن کے اندر جتنی بھی باتیں کی گئی ہے سارے مترجم ایکسٹرا آرڈینری تفاسیر کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں لفظ آ گیا نفس کا وہاں بنا دیا کوئی جان, کوئی بنا دیا روح, کوئی بنا دیا کچھ. یہ کوئی روح کو نہیں ہوتی ہے, سب بیکار باتیں ہیں, سب بیکار باتیں. روح کیا ہے میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے کہ ایک باقاعدہ تقریر تھی میری ایک موضوع کے اندر کہ روح اللہ کا امر ہے. یہ پوچھتے ہیں تجھ سے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پوچھتے ہیں تجھ سے روح کے بارے میں, یہ پوچھتے ہیں تجھ سے روح کے بارے میں, کہہ دے کہ یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کا امر کہاں ہے؟ امر سے مراد ہوتا ہے حکم, یہ اللہ کا حکم ہے. کہاں ہے؟ یہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. یہی ہے نا. اس کی جب وضاحت آئے گی جب اس کی روح ملے گی آپ کو. یہ جو روح آپ کے اندر پھوکی ہوئی, یہ کوئی مٹی کا پتلا بنایا تھا پھو کر کے کوئی کمار اس کے اندر پھونکا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ بات سمجھیے آپ. اچھا نفس کی تھوڑی اور وضاحت, مطلب نفس کو. ہاں تو آپ بتائیے نفس کی کوئی آیت سے وضاحت کروں میں؟ نہیں مطلب اچھا چلیے میں تین ایگزامپل سے نفس کی اور وضاحت کرتا ہوں میں. سورہ بقر, قرآن نکالیے کوئی آیت نمبر 73. دیکھیے کتنی بیوٹیفل کتاب ہے یہ, کتنی بیوٹیفل کتاب ہے, کتنا سمپل ڈسکورس ہے اس کتاب کا. آپ اس کی سمپلسٹی کو سمپل اگر رکھیں تو یہ کتاب چلے گی آپ کے ساتھ. آپ اگر حضرت قبلاؤں کو لے کر آئیں گے تو اللہ نے آپ کو جو سب سے بڑی چڑ ہے وہ حضرت قبلاؤں سے. یہ میثاق کہاں ہے؟ نہیں سورہ بقرہ بقر کی آیت نمبر کون سی نکالے مول صاحب؟ 73 یا 78 دیکھیے. اور تم نے ایک نفس کا قتل کیا. وہی نہیں فقل الناظر 72 ایک شخص 72 ہاں تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا, پھر اس میں اختلاف کرنے لگے. ہماری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا. ہم نے کہا ایک گائے کا ٹکڑا خود کے جسم پر لگا دو, وہ جی اٹھے گا. اس طرح ہم ان لوگوں کو زندہ کر کے تمہاری اپنی مرضی کے لیے. اب آپ کو گائے کے ٹکڑے کے بھی کچھ حوالے بتا دوں. نہیں ابھی نفس کی بات کر لیں گے. ہاں میں ابھی بتاتا ہوں گائے کا ٹکڑا کہاں سے آیا وہ بھی بتاتا ہوں. اور ہمارے جو اصحاب رسول نے اس نفس کے قتل کے بارے میں کیا کہا ابن عباس نے وہ بھی بتاتا ہوں. یہ کہاں سے آ رہی ہے اب تم کو واضح بات. 72-73 ہاں اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے, حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے. بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مرے ہوئے کو ایک گائے کا ٹکڑا. یہ میرے گرو کا ترجمہ ہے. سوائے میرے سب کو عربی آتی ہے یہاں پر. اس میں گائے کا لفظ کی طرح ذرا نکال کے بتائیے.
गाय को अरबी में कहते हैं बकर. कहाँ है इस आयत में बकर का लफ्ज, बताइए मुझे. बाजा का लफ्ज आया है, एक टुकड़ा मारो है. गाय किधर से आ गई? गाय आई बाइबल में से है, गाय बाइबल में से आई है ये. सूरत के नाम के लिहाज से ले, अरे सूरत के नाम से. यहाँ गाय है ना भैंस है ना कुत्ता है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर. यहाँ कहा जा रहा है कि एक टुकड़ा मारो. ये टुकड़ा मारने से क्या होगा, उसका एक अमर बताया गया है कि टुकड़ा क्यों मारना है. पढ़िए आगे. बस हमने हुक्म दिया कि मारो इस मुर्दे को. इस गाय का टुकड़ा इस तरह जिंदा करता है, इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को. किस सेंस में बात हो रही है? यहाँ आज हमारे अरबी के उस्ताद नहीं अब्दुल्ला भाई, ये हाल के सेगे में बात हो रही है. जो सेगा है यहाँ पर हाल का है. इस तरह अल्लाह जिंदा करता है, करता था नहीं, करता है. इस तरह जिंदा करता है अल्लाह मुर्दों को और तुमको अपना निशानियां दिखाता है. दिखा रहा है निशानियां. क्यों दिखा रहा है? ताकि तुम समझो. यानी मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं उसके लिए एक प्रोसेस बताया गया कि एक मुर्दार लो, डेड बॉडी, उसके ऊपर एक गाय काटो. भैया मैं जंगली आदमी हूं, मैं सादी सीधी तरीके से बात समझता हूं. जो पढ़ा गया मैं उसको समझा रहा हूं आपको. मुर्दे कैसा जिंदा होते हैं. एक तुमने एक शख्स को मार दिया, अब उसको जिंदा करना है आपको, तो एक गाय लो, उसको काटो, उसका एक टुकड़ा लो, उसके ऊपर मारो, तो वो जो मरा हुआ इंसान है वो जिंदा हो जाएगा. अल्लाह इस तरह से मुर्दों को जिंदा करता है, करता था नहीं, करता है. और ये क्यों बता रहा है आपको? अल्लाह अपनी निशानी बता रहा है तुम्हारे को. अल्लाह तुम्हारे के निशानी आयत बता रहा है, मौजज़ा बता रहा है. या शकील भाई ऊपर मेरे बेड साइड के ऊपर पीछे इब्ने अब्बास के हज़रत इब्ने अब्बास की तफसीर की पहली जिल्द है, वो लेकर आएंगे. निशानी तो यही है. तो अब आप बताइए कि वो जिंदा कर रहा है ताकि तुम समझो. मेरे को समझा रहा है. वो मूसा अलैहि ज़माने में एक आदमी को मार दिए थे, उसका नाम नहीं मालूम पड़ रहा था, उन्हें काट के गाय का टुकड़ा मार दिया, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं. दैट स्टोरी डजंट बिलोंग टू मी. यहाँ आयत बोल रही है कि मिस्टर हबीब मोहम्मद, यू आर रीडिंग माई कुरान. इस तरीके से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ ताकि तुम मेरी बात समझो. क्या समझ में आया साहब? किसी को आया समझ में? क्या भाई? ये जिंदा होना चाहिए. हाँ लाओ ना उस्मानिया में से एक लाश डालो इधर. गाय काटेंगे नीचे अपन, मारो उसमें गाय, मारो गाय के जबान मारो, गाय की पूंछ मारो, जिंदा होता क्या देखेंगे ना. अल्लाह कह रहा है इस तरीके से वो मुर्दों को जिंदा करता है, करता है. और इस किस्म का मुर्दा जब भी होगा जब उसमें गाय का टुकड़ा मारेगा तो जिंदा हो जाना चाहिए. ये कह रही है आयत. कैन यू बिलीव दिस? अपसर्ट जिसको बोलता है इलॉजिकल बेवकूफ़ी की टॉक है. ये इलॉजिकल बेवकूफ़ी की टॉक है. यहां आपने मारा किसको? अब आइए अरबी में पढ़िए आयत को. जब तुमने एक शख्स को मार डाला, अरबी में पढ़िए. किसको मारा आपने? अपनी नफ्स. जब तुमने एक नफ्स को मारा, शख्स को नहीं, तुमने मारा नफ्स को. और यहां पर जो वर्ड आ रहा है नफ्सन, यानी दो में से एक को मारा. ये नून फे सीन अलीफ दो ज़बर है उसके, तो डुएल के लिए आता है. क्या बोलते हैं मैं डुएल को? हाँ, तस्निया. यानी दो में के एक को मार दिया तुमने. दो थे उसमें से एक को मार दिया. या हजारों इंसानों में से एक इंसान की बात नहीं हो रही है. वो दो थे, दो नफ्सन थी, या इंसान थे, गधे थे, कोई भी थे, उनको एक को मारा उसमें से. खैर और शर. नहीं वो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं,
कह रहा है शायर है वो नहीं मालूम, या तो इंसान की बात हो रही है, उसमें से एक को मार डाला तुमने। अब अल्लाह को जाहिर करना है कि मुर्दे को कैसा जिंदा करेगा। ठीक, तो ये नफ्स क्या है, पहले इसकी क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। मुतरजिम यहां पर कहता है एक शख्स को, इंसान को, पर्सन को, पूरी कुरान के अंदर 82 मरतबा नफ्स आया है, किसी जगह पे कुरान के अंदर नफ्स के माने इंसान के नहीं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं पूरी 82 आयत देख के बात कर रहा हूं। एक जगह पर भी पर्सन नहीं है, सिर्फ आपकी इमोशंस है, आपकी साइकी है। अब यहां दो में से एक को मारा है आपने, ये दो कौन थे जिसको मारा आपने? कुरान निकालिए, सूरह शम्स निकालिए, 91 नंबर का सूरा है, आयत नंबर 8 निकालिए। आपके आने से पहले थोड़ी नफ्स में बात हुई आदिल भाई, मैं रिपीट करूंगा उसको फिर एक मरतबा। फिर समझ दी इसको बदकारी और बुराई से बचने से। यानी अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने दो रास्ते बताए, यानी एक नफ्स बनाई, नफ्स को उसने फैशन किया, उसकी डिजाइन बनाई नफ्स की। अब ये घर की डिजाइन क्या है? एक आने का दरवाजा, एक ऊपर जाने का दरवाजा, ये घर की डिजाइन है। तो जब इंसान की नफ्स को बनाया तो उसकी डिजाइन की खुदा ने, नफ्स की क्या डिजाइन होनी चाहिए? सूरह शम्स की आयत नंबर 9 कहती है कि उसकी क्या डिजाइन होनी चाहिए। उसकी क्या डिजाइन बताई गई? हमने इसको दो रास्ते बनाए, वो घाटी पर और जान की जिसकी इसको ठीक किया, फिर इसको, किसको? नफ्स को ठीक किया, यानी फैशन किया, डिजाइन की, फिर इसको समझ दी। ये इंपॉर्टेंट है, समझ दी, इसकी बदी की और इसकी नेकी की। नफ्स में दो चीजें हैं, फुजूर रहा है और तक़वा अल्लाह है, दोनों चीजें मौजूद है यहां पर। फुजूर रहा, फुजूर का जो लफ्ज है ना, और क्या कैसे माना, जीम वावरे, बहुत ही गंदा लफ्ज है ये। इसके माने होंगे डिबेचरी, डिबेचरी कहेंगे, डिबेचरी, डिबेचरी, डिबेचरी। डिबेचरी किसको कहते हैं मालूम आपको? हर वो चीज जो आपके जिस्म को अच्छी लगे, शराब पीना, अय्याशी करना, सैर सपाटे करना, समझ रहे हैं, रिलैक्सेशंस करना, ये सब जिस्म को अच्छे लगने वाले, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या मतलब, सेंसेशनल, सेंसुएशनल, सेंसुअल प्लेजर्स, जो बॉडी को अच्छे लगते हैं आपके। एक तो वो है, अब दूसरा क्या है? अल्लाह का तक़वा, यानी एक परहेजगारी, तक़वा, अल्लाह की बातों को, अहकाम को लेके चलना। ये दोनों चीजें आपके अंदर मौजूद है। अब मारा किसको? दो थे वहां पर, दो में से एक कौन मारा? ये दो में से एक मारा क्या? ये आपने मारा है अल्लाह के तक़वे को, वहां पर आपने मारा है, वहां पर अल्लाह के तक़वे वाली नफ्सियात को, अल्लाह की जो गॉड फेरीनेस या गॉड कॉन्शियसनेस जो होनी चाहिए, उसको मार दिया आपने। एक नफ्स का हो गया खतला आपका, समझ रहे साहब? एक नफ्स जिंदा है आपकी, फजूरा की नफ्स जिंदा है और तक़वे की नफ्स मर गई। अब अल्लाह उसके अंदर यह कह रहा है कि अब इसके ऊपर तुम क्या करो? एक बाजा करो। बाजा का लफ्ज है, बाजा, टुकड़ा, वन पोर्शन ऑफ इट। कौन सा टुकड़ा है? इस किताब में की पूरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब वन नास तक का नहीं, उसको कुछ ऐसी नसीहत की बातें करो, इसमें का एक छोटा सा का पोर्शन उसको सुनाओ, जो उसके माइंड को एड्रेस कर कर दिमाग ठिकाने पे ला दे उसका। वहाँ क्या करो? ज़रबुन करो, ज़रबुन, ज़रबुन, ज़रब करो, यानी टुकड़ा मारो उसको।
ٹھیک. ضرب کے معنی بیان کرنے کے. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بیان کرو. اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال کلمہ طیب کی, کلمہ شجرہ, تو ضرب کے معنی بیان کرنے کے. اس کو اب بیان کرو اللہ کی اتنی بڑی آیتوں کے اندر سے. جیسے یوسف بھائی لاسٹ ٹائم بولے تھے, سب بیکار بات ہے, اس کو بولو موت کے بعد تیرے ساتھ میں کیا ہوں گا, اتنا سر کا پورشن بیان کر دو, ہوش ٹھکانے آ جاتے اس کے. صحیح بات ہے بھی. اس کو آخرت یاد دلا دو, اللہ کے حساب کی بات یاد دلا دو, تو کیا ہوگا. اس کی وہ جو مری ہوئی نفس ہے جو مر گئی, جس کو تم نے مار دیا تھا, آپ مارے, وہ کیا ہو جائے گی, وہ زندہ ہو جائے گی. اللہ اس طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے, یقیناً اللہ اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کرتا ہے, تاکہ تم سمجھو کون سی نفس مرتی ہے اور کون سی نفس زندہ ہوتی ہے, اور زندہ ہوتی کہاں سے. جب دائی اس کو اپنے کلام سناتا ہے, یا کوئی اس کے ٹیچر اس کو کچھ بات بتاتی ہے, یا کہیں سے اس کو نصیحت ملتی ہے, تو اس کو سمجھ میں آتا کہ نہیں میں غلطی کر رہا تھا, تو جو نفس کو مردہ کر رکھا تھا اس کو زندہ کر لے گا. نفس ہر پل مرتی ہے, ہر پل زندہ ہوتی ہے. ایک ماریں گے ایک زندہ ہوگی, ایک مرے گی ایک زندہ ہوگی, ہر پل. ابھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کرنا ہے, ڈیزائر بول رہی کہ میں کروں, فجورہ کہہ رہی ہے کہ میں کروں, ریزن تقویٰ کہہ رہا ہے کہ مت کرو. اب دونوں کے بیچ میں کسب وار چل رہی ہے, دونوں کے بیچ میں فائٹنگ چل رہی ہے. تو اب آپ بھیا اپنا دین کس کو بناتے ہیں. یہاں ہے دین. یہ دین کون سا ہے آپ کا, سنی مسلم دین نہیں, یہ دین ہے آپ کا فیصلہ, مالک یوم الدین, دین فیصلہ. آپ فیصلہ آپ کیا کیے اس معاملے کے اندر. اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ فجورہ کو ماروں گا, تو آپ زندہ کس کے اندر ہوئے, اللہ کی آیت میں زندہ ہوئے. اللہ کے حکم کو آپ نے مارا, تو آپ مارا کس کو آپ نے, اللہ کی آیت کو مارا. وہی نفس کی مردے کی بات کر رہے ہیں یہاں پر خدا. مردے اسی طریقے سے زندہ ہوتے ہیں بھائی صاحب. نفسیات کے اندر کی ایک نفس کو مار دیا تم نے, تقوی والی نفس جو تھی تمہاری مر گئی. میں نے سورہ شمس سے ثابت کیا کہ نفس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تقوی ہوتا ہے, ایک فجورہ ہوتا ہے. تو آپ نے تقوی کو مار رکھا تھا. اللہ آپ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر تم ضرب کرو, اس کو بیان کرو. ضرب کے معنی بیان کرنا, آپ گوشت کا ٹکڑا مار رہے ہیں اس کے اوپر لے لے کے بیوقوفوں کی طرح. تو کیا ہوا, تو جب بیان کریں گے تو اس کا مائنڈ ایڈریس ہو جائے گا, تو وہ زندہ ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے اس طریقے سے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. بات سمجھ میں. اب آئیے, یہ ایک سیکنڈ, یہ ہمارے یہ سب سے پہلے مفسر مانے جاتے ہیں, یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے مفسروں کے امام ہیں. یہ حاجی صاحب نزدیک آنا پڑے گا, اردو میں ہے. یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے, جو اصحاب رسول کہلاتے ہیں, جنہوں نے تفسیر کی ہے. اس کا ایز اٹ از ٹیسٹ میں پڑھ رہا ہوں کہ اس آیت کو میں نے جو بھی آپ سے بیان کیا سورہ بقرہ کی 73 نمبر, اس کی تفسیر وہ کیا کرتے ہیں, پڑھیے. جی اب اللہ تعالیٰ مقتول کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ مقتول کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں نے عامل نامی آدمی کو قتل کیا, عامل نامی آدمی کو قتل کیا, ان کے خواب میں آ کے اللہ بتایا اس کا نام عامل تھا. پھر اس کے قتل کے حوالے سے تم میں اختلاف پڑ گیا. اچھا. اور اس کے قتل سے متعلق جس چیز کو تم خفیہ رکھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے تھے. چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس قتل شدہ شخص کے جسم کے ساتھ گائے کا کوئی عضو لگاؤ, وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا. اور حکم یہ تھا کہ اس کی پونچھ یا زبان کو عضو لگاؤ, یعنی زبان یا اس کی دم, اس کو مارو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عامل کو زندہ کیا, اسی طرح مرنے کے بعد وہ مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا. اور تمہیں وہ زندہ کرنا دکھا رہا ہے تاکہ تم مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ. یہ کوئی للو پنجو تفسیر نہیں پڑھ رہا ہوں میں, یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. اتھارٹی مانے جاتے ہیں, اتھارٹی, امول تفاسیر بولتے ہیں اس کو. دا جنگ بک, دا جنگ. کیا آپ ایکسپٹ کریں گے اس کو؟ اور ان کو نام بھی معلوم پڑ گیا, اس کا نام عامل تھا.
یہ کہاں سے ملا اس کا نام عامل؟ یہ کہاں سے ملا نام اس کا عامل؟ گائے کاٹی گئی، اس کا ٹکڑا مارے، وہ زبان مارے، وہ تو ایک دوسری تفسیر کے اندر تو ان کی اس کے اندر سانڈ لکھا ہوا ہے، گائے کا لفظ بھی نہیں ہے اس کے اندر. بھیا یہ پوری کہانیاں آپ اگر جائیں گے بائبل نکالیے، بائبل کے ایک سکوٹ کے اندر یہ پورا قصہ بیان ہوا ہے. یہ کہانی وہاں سے بھی لیا، اس جھوٹ کو لا کے یہاں گھسایا. اللہ کی سادی بات کر رہا ہے یار. اللہ بول رہا ہے تم اپنے نفس کو مار دیے، تقوی والی جو نفس تھی اس کو ختم کر دیے، ہاں آؤٹلا انسان بن گئے تم. اب تمہارے ساتھ میں تمہارے لیے بہت ضروری ہے کہ تمہاری تربیت ہو. آپ کا ایک ٹینیجر بچہ بگڑ گیا تو اب کیا کریں گے؟ آپ نہیں سمجھا سک رہے، تکلف ہو رہا، تو اب یوسف بھائی کے پاس لے جا کے چھوڑتے. یوسف بھائی کیا کرتے؟ سمجھاتے. سمجھانے کے بعد کیا ہوتا؟ بچہ اگر پرورٹڈ ہے، سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد اپنی توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہوں. کیا ہوا؟ اس کا وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. تقویٰ مر گیا تھا، تقویٰ زندہ ہو گیا اس کا. اتنی سادی بات ہو رہی. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ابھی ایک آیت میں ہم لوگ پڑھے تھے حاج صاحب، میں واپس اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں آپ کو. صبح کون سی تھی وہ جس کے اندر اللہ تمہیں جنگ کا حکم دیتا ہے؟ میں آپ کو اپنی ذمہ داری پہ بات کہہ سکتا ہوں، میری بات کا یقین کر لیجیے. قرآن کے اندر ایک آیت بھی کوئی مار گھاٹ قتل گیری اس کے بارے میں ایک آیت بھی نہیں ہے. 216 ایک بھی آیت. تمام علماء قرآن یہ مانتے ہیں کہ ہاں سورہ توبہ اور یہ ایسے سوروں میں جنگ کے احکامات ہیں. میں نہیں مانتا اس کو. ساری جتنے قتل گیری کی بات قرآن کے اندر ہوئی ہے پورے قتل نفسیاتی قتل ہے، حقیقی کوئی قتل نہیں ہے اس کے اندر. اللہ کی کتاب کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی جان کو لینے کا حکم دے آپ کو. یہ اللہ کی رحمت کے خلاف بات ہے آپ اگر سوچتے ہیں ویسا. سورہ بقرہ 216 پڑھیے بھائی، بہت خوبصورت آیت ہے. دیکھیے اس کے اندر ہوتا کیا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اب مسلمانوں کو جو ہے پرمیشن مل گئی ہے کہ ہتھیار اٹھا کے دنا دن مشرکین اور کافرین کو مارتے پھرے ہو. ہاں تم پر لڑائی کا حکم ہوا ہے، ہاں، اور وہ تم کو گراں معلوم ہوتی ہے، تکلیف دہ معلوم ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بھلی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. کیا کہا گیا صاحب اس کے اندر؟ اس کے اندر سارے مترجم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب مشرکین کے خلاف میں لڑنے کی اجازت دے دی گئی. وہ جو الرسالہ جو پکچر ہے اس کے اندر یہ آیت کو کوٹ کیا ہے اس نے، اور وہ تلواریں بناتے بیٹھے ہوئے ذوالقرنین، وہ دو دھاری کی تلوار بن رہی ہے وہاں پر بیٹھ کے، بتایا ہے اس کے اندر. میں نے دیکھا اس آیت کا حوالہ ہے اس کے اندر. میں تو عربی میں دیکھا. بھائی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تم کو قتال کا حکم دیتا ہے، تلوار AK-47 سے جا کے دنا دن مارنے کا حکم دے رہا ہے، مگر تم ڈر رہے ہو، تم کو ناگوار گزر رہا ہے. اللہ کہتا ہے تم نہیں جانتے استاد، لڑو تم، میرا آرڈر ہے یہ. ہاں گراؤ، بٹوں کو دنا دن مار کے گراؤ. جتنے گریں گے اتنے وہاں پر پیلیسز ملیں گے، سمجھ رہے ہو، اور ہر کلر کی حور ملیں گی. یہی سمجھایا گیا آپ کو. آپ کو ناگوار گزر رہا ہے. اللہ بول رہا ہے کہ بھائی تم کو یہ جو ناگوار گزر رہا ہے لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہے، ایسے قتال کرنے میں تمہاری بھلائی ہے، اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو سکتا تمہارے لیے اس کے اندر اچھا ہی ہو. تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں بول رہا ہے. یہ کس قتل کا حکم ہے؟ کون سا قتل ہے جس کا اجازت ملی جنگ کی؟ یہ جنگ اس سے آیت نمبر یہ 200 کون سی 216 ہے نا، آپ ذرا 215 پڑھ لیجئے. 215 میں ایک حکم دیا گیا ہے
جس کو کرنے کے لیے اب آپ آناکانی کر رہے ہیں، تو اللہ بول رہا کہ آناکانی کرنا بند کرو عادل بھائی، یہ اپنے آپ کے اپنے نفس کو قتل کرو. یہ حکم کیا جا رہا 215 میں. دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے یہ. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کروں، کہہ دو جو مال تم خرچ کرو گے تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا، تمہارے رشتہ داروں کا، یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے. تم پر لڑائی کا حکم فرض کر دیا گیا. یہ کون سا حکم ہے جو فرض کیا جا رہا؟ یہ کس کا قتل کرنا ہے جس کا فرض کیا جا رہا؟ یہ تمہاری نفس کے اندر جو مال کی محبت جو اٹکی ہوئی ہے نا اندر، وہ نہیں نکل رہی، اس کو قتل کرو بول رہا اللہ میاں اس کو. اور وہ جب تم کرو گے تو تمہیں کو ناگوار گزرے گا. لیکن اللہ بول رہا ہے میرا حکم ہے تم کرو، تمہارے کو اس میں بھلائی ہے تمہارے لیے. اب بات سمجھ سک رہا ہے؟ تو آپ میری بات کا یہ میں آپ سے کہوں گا کہ قرآن میں جتنی جگہ پہ ابھی تک نفسیات کا لفظ آیا یعنی قتل کا لفظ آیا ہے، میں نے تقریباً 100 کچھ چلر آیتیں ہیں جس کو دیکھی ہے، اس میں ایک جگہ پر فزیکل قتل ہے، صرف ایک جگہ پہ. ابھی تک میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ میں کیونکہ پورا تدبر نہیں ہوا ہے میرا، لیکن میں نے ابھی تک جہاں تک بھی دیکھا ہے ایک جگہ پہ فزیکل قتل کی بات ہے جس میں قصاص کا حکم آتا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. یعنی میں آپ کے بھائی کو مار دیا، میرا بھائی بیچارہ کچھ قصور نہیں کرا، آپ اس کو لا کے تڑبل کے اڑا دے رہے ہیں. میں آپ کی بیوی مار دیا، آپ آگے میری بیوی کو مار دے رہے ہیں. ارے اس بیچاری کا کیا قصور ہے یار، اس کو کیوں مار رہے ہیں آپ زبردست؟ زبردستی کا قصاص لے لیں. دیکھیے یہ بیماری ہم لوگوں کے پاس میں بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. ہوتا کیا ہے، قصاص کے لفظ کے اندر آپ مفہوم لے لیے بدلے کا. قصاص کے معنی ہے تعلق قائم کرنے کے. تعلق قصاص کے بنیادی معنی ہے تعلق بنانا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تعلق میں تمہاری زندگی ہے، قصاص میں تمہاری حیات ہے. اور وہ قتل کیسا ہو رہا ہے؟ وہ قتل ایک مومن کے ہاتھ سے ایک مومن کا غلطی سے ہو گیا، انٹینشن ٹو مرڈر نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، اس کی بات چل رہی ہے وہاں پر. اگر آپ انٹینشنلی کریں تو آپ کرائم، آپ کو تو ہینگ ہونا ہے، پھر وہاں کوئی قصاص نہیں ہو سکتا اس کا. اگر آپ کی نیت میں مرڈر کرنا تھا تو آپ تو مجرم ہیں. میں ٹارگٹ شوٹنگ کر رہا ہوں، کوئی آ گیا میرے بیچ میں، میں گولی چلا دیا اس کو، ان انٹینشنلی کوئی کلنگ ہو گئی آپ سے، تو اس کی کمپنسیشن کے میتھڈ کو بتائے. تو آپ پوری قرآن کو لے کر غور کر لیجئے عادل بھائی، آپ خود دیکھیں گے کہ ساری جنگ نفس کے ساتھ میں ہے. جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں اس کو کر کے جو ہے